السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دا گریٹ ڈپریشن کی تاریخ کے بارے میں اور کیسے امریکہ جیسا طاقتور ملک گریٹ ڈپریشن کا شکار ہوا۔ گریٹ ڈپریشن جو 1929 سے 1941 تک جاری رہا ایک شدید معاشی بدحالی تھی، جس کی وجہ حد سے زیادہ پراعتماد اسٹاک مارکیٹ اور ایک خشک سالی تھی جس نے ساؤتھ کو بہت متاثر کرا تھا۔ گریٹ ڈپریشن کو ختم کرنے کی کوشش میں امریکی حکومت نے معیشت کو متحرک کرنے میں مدد کے لیے بے مثال براہ راست اقدام کیا۔ اس مدد کے باوجود یہ دوسری جنگ عظیم کے لیے درکار بڑھتی ہوئی پیداوار تھی جس نے آخرکار گریٹ ڈپریشن کا خاتمہ کیا۔ تقریباً ایک دہائی کی امید اور خوشحالی کے بعد امریکہ کو 29 اکتوبر 1929 کے بلیک ٹیوزڈے کو مایوسی میں ڈال دیا گیا، جس دن اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی اور گریٹ ڈپریشن کا باضابطہ آغاز ہوا۔ جیسے ہی اسٹاک کی قیمتیں بحال کی کوئی امید نہ ہونے کے ساتھ گر گئیں، خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنا اسٹاک بیچنے کی کوشش کی، لیکن کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ اسٹاک مارکیٹ جو امیر بننے کا سب سے یقینی طریقہ دکھائی دیتی تھیں، تیزی سے دیوالیہ ہونے کا راستہ بن گئیں، اور ابھی تک اسٹاک مارکیٹ کریش صرف آغاز تھا۔ چونکہ بہت سے بینکوں نے بھی اپنے کلائنٹس کی سیونگز کا بڑا حصہ اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیا تھا، اس لیے جب اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی تو ان بینکوں کو بند ہونا پڑا۔ چند بینکوں کو بند ہوتے دیکھ کر ملک بھر میں ایک اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس ڈر سے کہ لوگ اپنی سیونگز کھو دیں گے، لوگ ان بینکوں میں پہنچ گئے جو ابھی تک اپنے فنڈز نکالنے کے لیے کھلے تھے۔ اتنے زیادہ فنڈز بینک سے نکلنے کی وجہ سے اضافی بینک بند ہو گئے، کیونکہ اگر بینک بند ہو جاتے تو کسی کلائنٹ کے پاس راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنی سیونگز نکال پاتے، اس لیے جو لوگ وقت پر بینک نہیں پہنچے وہ بھی دیوالیہ ہو گئے۔ کاروبار اور صنعتیں بھی متاثر ہوئیں۔ صدر ہربرٹ ہوور کے کاروباریوں سے ان کے ورکرز کی تنخواہوں کی شرح برقرار رکھنے کا کہنے کے باوجود بہت سے کاروبار اسٹاک مارکیٹ کے کریش یا بینک کی بندش میں اپنا بڑا سرمایہ کھو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ورکرز کے کام کے وقت یا تنخواہ میں کمی کرنا شروع کر دی۔ بدلے میں صارفین نے اپنے اخراجات کو روکنا شروع کر دیا، عیش و آرام کی اشیاء کی خریداری سے گریز کرنے لگے۔ صارفین کے اخراجات کی اس کمی کی وجہ سے اضافی کاروباروں کو اجرت میں کمی کرنا پڑی اور زیادہ تیزی سے اپنے کچھ ورکرز کو کام سے نکالنا پڑا۔ کچھ کاروبار ان کٹوتیوں کے باوجود بھی کھلے نہ رہ سکے اور جلدی اپنے دروازے بند کر دیے، جس سے ان کے تمام ورکرز بے روزگار ہو گئے۔ گریٹ ڈپریشن کے دوران بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 1929 سے 1933 تک امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 3.2% سے بڑھ کر ناقابل یقین حد تک 24.9% تک پہنچ گئی، یعنی ہر 4 میں سے ایک شخص کام سے باہر تھا۔ پچھلے ڈپریشن میں کسان عام طور پر ڈپریشن کے شدید اثرات سے محفوظ رہتے تھے، کیونکہ وہ کم از کم اپنا پیٹ پال سکتے تھے۔ بدقسمتی سے گریٹ ڈپریشن کے دوران میدانی علاقوں کو خشک سالی اور خوفناک دھول کے طوفانوں سے شدید نقصان پہنچا، جس سے وہ چیز پیدا ہوئی جسے ڈسٹ باؤل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خشک سالی کے اثرات کی وجہ سے زمین پر گھاس ختم ہو گئی۔ صرف اوپر کی مٹی کے سامنے آنے کے بعد تیز ہواؤں سے مٹی کے طوفان پیدا ہونے لگے۔ مٹی کے طوفان نے ان کے راستوں میں ہر چیز کو تباہ کر دیا، جس میں کسانوں کی زمینیں بھی شامل تھیں۔ چھوٹے کسانوں کو خاص طور پر سخت نقصان پہنچا۔ مٹی کے طوفان سے پہلے ہی ٹریکٹر کی ایجاد نے کھیتوں میں افرادی قوت کی ضرورت کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ یہ چھوٹے کسان عام طور پر پہلے سے ہی قرض میں ڈوبے تھے۔ یہ بیج کے لیے رقم ادھار لیتے اور جب ان کی فصلیں آتیں تو اسے واپس کر دیا کرتے تھے۔ جب مٹی کے طوفان نے فصلوں کو نقصان پہنچایا تو چھوٹے کسان نہ صرف اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے سے قاصر ہو گئے، بلکہ وہ اپنے قرض بھی واپس نہ کر سکے۔ اس کے بعد بینک بند ہوتے چلے گئے اور کسانوں کے خاندان بے گھر اور بے روزگار ہو گئے۔ گریٹ ڈپریشن کے دوران امریکہ بھر میں لاکھوں لوگ کام سے باہر تھے۔ مقامی طور پر دوسری نوکری تلاش کرنے سے قاصر بہت سے بے روزگار لوگ کسی کام کی امید میں جگہ جگہ سفر کرتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس کاریں تھیں، لیکن زیادہ تر لوگ لفٹ لینے یا ٹرین پر سفر کرنے لگے۔ ٹرین پر سوار ہونے والے لوگوں کا ایک بڑا حصہ نوعمروں کا تھا، لیکن اس میں بوڑھے، خواتین اور پورے خاندان بھی شامل تھے۔
جنہوں نے اس انداز میں سفر کیا۔ وہ لوگ ٹرینوں میں سوار ہو کر سارے ملک میں سفر کرتے، اس امید میں کہ راستے میں انہیں کسی ایک قصبے میں نوکری مل جائے گی۔ جب کسی کام کے لیے نوکری آتی تھی تو اکثر 1000 لوگ اسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہوتے تھے۔ وہ لوگ جو نوکری حاصل کرنے میں خوش قسمت نہیں تھے، انہیں ایسے ٹاؤنز میں رہنا پڑتا تھا جو شہر سے باہر تھے۔ ان ٹاؤنز میں رہائش کسی ایسے مواد سے بنائی گئی تھی جو آزادانہ طور پر مل سکتی تھی، جیسے ڈرفٹ ووڈ، گتے یا یہاں تک کہ اخبارات۔ ہوور کی صدارت کے دوران امریکی معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور گریٹ ڈپریشن میں داخل ہو گئی۔ اگرچہ صدر ہوور نے بار بار امید پرستی کی بات کی، لیکن لوگوں نے انہیں گریٹ ڈپریشن کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس طرح ان ٹاؤنز کا نام ان کے نام پر ہوور ولز رکھا گیا۔ اخبارات کو ہوور بلینکٹس کے نام سے جانا جانے لگا۔ پینٹ کی جیبیں اندر سے باہر نکلی ہوتی تھیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ خالی ہیں۔ ان کو ہوور فلیگ کہا جاتا تھا، اور گھوڑوں کے ذریعے کھینچی گئی ٹوٹی ہوئی کاروں کو ہوور ویگنز کہا جانے لگا۔ 1932 کے صدارتی انتخابات کے دوران ہوور کو دوبارہ انتخاب کا موقع نہیں ملا اور فرینکلن ڈی روزویلٹ بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ امریکہ کے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں کہ صدر روزویلٹ ان کی تمام پریشانیوں کو حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جیسے ہی روزویلٹ نے عہدہ سنبھالا، اس نے تمام بینکوں کو بند کر دیا، اور جب وہ مستحکم ہو گئے تو انہیں دوبارہ کھولنے دیا۔ اس کے بعد روزویلٹ نے ایسے پروگرام قائم کرنا شروع کیے جو نیو ڈیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان پروگراموں میں کچھ کا مقصد کسانوں کی مدد کرنا تھا، جیسے زرعی ایڈجسٹمنٹ ایڈمنسٹریشن، جبکہ دیگر پروگرام جیسے کہ شہری تحفظ کارپ اور ورک پروگریس ایڈمنسٹریشن نے مختلف منصوبوں کے لیے لوگوں کی خدمات حاصل کر کے بے روزگاری پر قابو پانے میں مدد کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے صدر روزویلٹ ہیرو تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسے عام آدمی کی گہری فکر ہے اور وہ گریٹ ڈپریشن کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ تاہم پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو یہ غیر یقینی ہے کہ روزویلٹ کے نیو ڈیل پروگراموں نے کس قدر گریٹ ڈپریشن کو ختم کرنے میں مدد کی۔ تمام اکاؤنٹس کے مطابق نیو ڈیل پروگراموں نے گریٹ ڈپریشن کی مشکلات کو کم کیا، تاہم 1930 کی دہائی کے آخر تک امریکی معیشت اب بھی انتہائی خراب تھی۔ پرل ہاربر پر بم باری اور دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے داخلے کے بعد امریکی معیشت کے لیے بڑا موڑ آیا۔ ایک بار جب امریکہ جنگ میں شامل ہو گیا تو جنگی کوششوں کے لیے لوگ اور صنعت دونوں ضروری ہو گئے۔ ہتھیاروں، توپ خانے، بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی فوری ضرورت تھی۔ مردوں کو فوجی بننے کی تربیت دی گئی اور خواتین کو گھر کے محاذ پر رکھا گیا تاکہ فیکٹریاں چلتی رہیں۔ یہ بالآخر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کا داخلہ تھا، جس نے امریکہ میں گریٹ ڈپریشن کا خاتمہ کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔